سورة البقرہ آیت نمبر 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو یعنی طلاق رجعی اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے یا واپس رجوع کریں اپنے شوہروں سے، جبکہ وہ آپس میں راضی بھی ہوں دستور کے مطابق یا اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وصیت کی جاتی ہے تم میں سے اس کو جو کوئی اللہ و آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ بہت ہی پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت پاک۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایسی خاتون جس کو طلاق رجعی ہوئی ہو یعنی ایک طلاق یا دو طلاق ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کی طرف اور شوہر بھی اسے بسانا چاہتا ہے، تو اس کے وارثوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم ان کو رجوع کرنے سے نہ روکو، ان کو نکاح کرنے سے واپس اپنے شوہروں کے پاس لوٹنے سے نہ روکو۔ یہ تم اس کے لیے وصیت ہے جو اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والے رکوع میں ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پامال نہ کرو، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہو نا، تو پھر تم اس چیز کو نہ روکو بلکہ ان کو رجوع کرنے دو، واپس بسنے دو، اپنا گھر بسانے دو۔ ہو جاتی ہیں غلطیاں، انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور اگر ایک طلاق دے دی ہے یا دو دے دی ہیں اور وہ بسانا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو تم انہیں نہ روکو۔ اور پھر یہ بھی حکم ہوا کہ یہ بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت پاک ہے تمہارے لیے، یعنی بجائے اس کے کہ کہیں اور نکاح کیا جائے پھر وہاں پتہ نہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے اور کیا کچھ ہو، وہ شوہر سے کیسے نبھائے اس کے بارے میں کچھ جان سکے نا، یہ بہت مشکلات ہیں۔ لیکن جو پہلے سے شوہر ہے اس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں، بیوی کو بھی جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو بہت پاکیزگی ہے اس میں کہ وہ پہلے ہی شوہر کی طرف رجوع کر لیں، پہلے ہی بیوی کو اپنے گھر میں بسا لیں۔ یہ بہت پاک ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس میں کتنی بھلائیاں ہیں، اس میں معاشرتی سکون کس قدر ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، تم اس سب چیزوں کو نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہے، وہ ان کی بہن کو طلاق ہو گئی تھی اور طلاق رجعی تھی، وہ اپنے بھائی کی طرف آئی ہوئی تھی، شوہر جو ہے وہ ان کو بسانا چاہتے تھے، واپس لے کے جانا چاہتے تھے، اور بیوی بھی رجوع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ جب ایک بار طلاق دے دی ہے تو یہ کل بھی ایسا ہی کریں گے یا کچھ ایسا، تو ان کو غصہ تھا اس بات پہ اور وہ اپنی بہن کو واپس بسنے کے لیے نہیں جانے دے رہے تھے، اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جب وہ آپس میں بسنا چاہیں، طلاق رجعی کے بعد رجوع کرنا چاہیں، تو ان کے وارثوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کو نہ روکیں جو اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اب معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور پاک ترین ہے، تو بہرحال انہوں نے اپنی بہن کو رخصت کر دیا، اس سے وہ عورت بھی یعنی اپنے شوہر کے ساتھ واپس رجوع کرنا چاہ رہی تھی اور شوہر بھی اس کو لینے آنا چاہ رہا تھا، لیکن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اس حق میں نہ تھے۔ جب آیت نازل ہوئی تو وہ فوراً راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو رخصت کر دیا۔ آیت نمبر ہے 233۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں یعنی بچوں والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اپنی اولاد کو 2 برس تک پورے، یہ اس کے لیے ہے جو کہ رضاعت پوری کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اس کے باپ پر اس کا رزق اور اس کا پہنانا ہے دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو ماں کے بارے میں بچے کو تکلیف دی جائے بچے کے ساتھ، اور نہ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ بچے والے باپ کے ساتھ اس کو تکلیف دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، اور اگر وہ باہم رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، آپس میں مشورہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، اور اگر وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہیں تب بھی ان پر کوئی گناہ نہیں۔ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، جب تم
ان کو ان دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دے چکو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو تین مسائل کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا سب سے جو مسئلہ ذکر ہوا وہ یہ کہ دودھ پلانا چاہیں عورتیں تو پوری مدت 2 سال ہے ان کے لیے جو پوری کرنا چاہیں۔ یہاں پہ پتہ چلا کہ عورتیں اگر دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ پلانا چاہیں، اللہ نے یہاں پہ یہ کہا کہ اگر وہ پوری کرنا چاہیں مدت تو 2 سال پوری کریں۔ 2 سال مدت رضاعت ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2.5 سال ہے مدت رضاعت، یعنی 2.5 سال اس کو دودھ پلایا جائے، لڑکی کے لیے 2 سال ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہی 2 سال کا لفظ ہے کہ وہ 2 سال اس کو دودھ پلائیں گی، اور یہ مدت رضاعت ہے۔ اس کے بارے میں البتہ مزید تفاصیل حدیث میں بھی ملتی ہیں ہمیں کہ رضاعت کتنی بار پینے سے واقع ہوتی ہے، تو حدیث پاک کا جو مفہوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ کم سے کم 5 بار دودھ پی لیا ہو کسی کا تو رضاعت واقع ہو جاتی ہے، ایک آدھے گھونٹ سے پی لینے سے رضاعت واقع نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو باپ ہے اس کے ذمے ہے لڑکے کا بچے کا کھلانا پلانا اور پہنانا دستور کے مطابق، یعنی نہ خرچہ جو ہوگا اولاد کا اگر طلاق ہو گئی ہے تو وہ باپ کے ذمے ہے اور وہی اس کو پورا کرے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، آیت ذرا سمجھنے والی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا مفہوم کچھ یوں ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے زندگی میں آنے والی تکلیفیں اتنی زیادہ اللہ نہیں دیتے کہ انسان ان کو سہ نہ سکے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی ایسے احکام کا مکلف نہیں ٹھہراتے جو وہ پورا نہ کر سکے، یعنی وسعت والا جو ہے وہ وسعت کے مطابق خرچ کرے گا، تنگ دست جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا، یہ مراد ہے۔ اور یہ بھی کہ جیسے کوئی مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، کوئی مالدار ہے تو حج فرض ہوگا، کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ سارے احکام شریعت کے متعلق ہے کہ اللہ نے اس شخص کو ہی حکم دیا ہے جو اس کو پورا کر سکتا ہو۔ جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، جس کے پاس وسعت اور گنجائش نہیں اس پہ قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ تو یہ احکام شریعت سے متعلق اللہ نے حکم نازل کیا ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں ٹھہراتا، یعنی اس پہ وہ حکم نہیں لگاتا جس کا وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ہوتی ہے ہر کسی پہ، ہر مسلمان پہ تو نہیں ہو جاتی، جو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اس پہ ہی فرض ہوگی، بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے، جس کا دماغ صحیح نہیں ہے، ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے اس پہ بھی نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کے متعلق حکم دیا ہے، نہ کہ عام دنیاوی تکالیف کے متعلق، کیونکہ بہت سی تکالیف، بہت سی پریشانیاں، مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی جان چلی جاتی ہے ان میں، تو جبکہ کوئی اللہ طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کی طاقت نہیں ہوتی اس تکلیف کو سہنے کی، تو یہ دنیاوی تکلیفوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے احکام سے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالا شریعت کا جسے وہ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، بچے کے بارے میں نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو، یعنی اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو پھر وہ باپ کو تکلیف نہ دے کے اس سے ملنے سے روکتی ہے یا اس کے بارے میں تنگ کرتی ہے، تو اسی طرح اگر وہ باپ کے پاس ہے بچہ یہ تو وہ اس کو ماں سے ملنے نہیں دے رہا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ چھوڑا تو ماں کے پاس ہوا ہے لیکن اس کے خرچہ اخراجات نہیں اٹھا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا تکلیف نہ دی جائے ایک دوسرے کو۔ وَلِلْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر باپ نہیں ہے تو وارثوں کے لیے یہی حکم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، یہاں پہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اگر وہ بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں اور آپس میں مشورہ کریں تو بھی ان پہ گناہ نہیں۔ اب طلاق ہو چکی ہوئی ہے لیکن بچے کے معاملے میں کچھ باتیں
کرنے کے لیے باہم مشورہ وہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو نامحرم سمجھتے ہوئے جیسے اور لوگوں سے آپ کو بات کرنے کی گنجائش شریعت دیتی ہے، ایسے ہی سابقہ شوہر سے بھی بات کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو بھی نامحرم سمجھتے ہوئے آداب شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ بات کر سکتی ہیں بچوں کے بارے میں، ان کے نفقوں خرچاؤں کے اخراجات کے متعلق یا ان کے دودھ چھڑانے سے متعلق، تو یہ بات چیت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب اگر تم کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو تب بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تم نے طے کیا ہو پہلے، یعنی بیویوں کو یا دودھ پلانے والی کو کہ اتنا خرچہ تمہیں دیا جائے گا، تم وہ دے چکو، تو پھر کسی اور سے دودھ پلانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ ہر عمل میں ہم یہی سیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کیا جائے، اور جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو بھی تم